رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو ایک نماز نہ بتاؤں؟ اگر آپ اسے ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، پرانے نئے، جانے انجانے، چھوٹے بڑے اور چھپے کھلے تمام گناہ کو معاف کر دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح نماز کی تعلیم دی۔ آج ہم آپ کو صلاۃ التسبیح نماز کا پورا طریقہ بہت ہی آسان انداز میں بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کے متعلق فرمایا، ہو سکے تو اس نماز کو ہر روز پڑھو، یا ہفتے میں ایک بار پڑھو، یا مہینے میں ایک بار پڑھو، یا سال میں ایک بار پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ اس نماز کو پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، جان بوجھ کر کیے ہو یا انجانے میں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کے دل کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کے بعد کی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا صحیح اور آسان طریقہ سماعت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آسانی سے، جیسا کہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 رکعت نفل نماز ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرے، نیت کی میں نے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم پڑھے۔ اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھے اور کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو، جیسے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف، سورہ فلق یا سورہ ناس پڑھے۔ اس کے بعد 10 بار تسبیح جو پہلے پڑھی تھی پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھے اور 10 بار وہی تسبیح پڑھے۔ پھر قوما کے لیے یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے اور کھڑے کھڑے 10 بار تسبیح پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کرے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھے اور پھر 10 بار تسبیح پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسہ کرے، یعنی 2 سجدوں کے بیچ بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، تو جلسہ میں 10 بار تسبیح پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھے اور 10 بار پھر وہی تسبیح پڑھے۔ اس طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ اب دوسری رکعت کو بھی پہلی رکعت ہی کی طرح ادا کرے، لیکن ثنا اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ نہ پڑھے، کیونکہ ثنا اور تعوذ صرف پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ دوسری رکعت کے سجدے کرنے کے بعد قعدہ کرے۔ نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ اس میں تشہد یعنی التحیات پڑھے اور درود ابراہیمی پڑھے، لیکن یہاں تسبیح نہ پڑھے۔ اسی طرح بقیہ کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی یہی طریقہ اپنائے اور 4 رکعت مکمل کر لے۔ چوتھی رکعت کے بعد جب قعدہ میں بیٹھے تو التحیات، درود ابراہیمی اور آخر کی دعا پڑھے، پھر سلام پھیرے۔ تو اس طرح 1 رکعت میں تسبیح کی تعداد قیام میں 15 بار الحمد شریف سے پہلے، 10 بار سورہ کے بعد، رکوع میں 10 بار، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 بار، پہلے سجدے میں 10 بار، دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنے میں 10 بار، دوسرے سجدے میں 10 بار، تو 1 رکعت میں کل تسبیح 75 مرتبہ ہو جائے گی۔ اس طرح 4 رکعت میں کل تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ یہاں لوگوں سے اکثر غلطی ہوتی ہے کہ وہ تسبیح کی گنتی بھول جاتے ہیں۔ اگر تسبیح کی گنتی بھول جائے تو اندازے سے پورا کر لے۔ نماز کے بعد اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور دین و دنیا کی بھلائی کی دعا کرے۔ نماز ادا کرنے کا بہترین وقت مبارک راتیں جیسے شب معراج، شب برات، شب قدر، عیدین کی چاند رات، یوم عاشوراء کی رات، چاشت کے وقت صبح 9 سے 11 بجے کے بیچ، جمعے کا دن، تہجد کے وقت وغیرہ پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی چاہے اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، بس مکروہ وقتوں جیسے سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کے وقت اور زوال کے وقت نہ پڑھے۔ صلاۃ التسبیح نماز گناہوں کی معافی، اللہ کی رحمت اور برکت والی ہے۔
اس نماز کو زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور پڑھے۔ رائٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی جانیں سورہ فاتحہ 72 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کرنے سے کیا ہوگا۔ لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے حضرت ثاقب رضا مصطفی صاحب کی زبانی جانیں رزق اور کاروبار میں برکت کا بہت ہی آسان عمل۔